جب حج کا رکن اعظم ادا کر دیا تو اللہ کی نگاہ میں، اس کی نظر میں، اس کی بارگاہ میں وہ حجی لکھ دیا گیا ہے، یہ اہم ترین رکن ہے۔ اب جب غروب آفتاب تک انتظار کرنا ہے، یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط اسلام کے اندر جو ہے، پوری دنیا میں کسی نظام کے اندر آپ کو یہ نظم و ضبط نظر نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اس نظام اسلام کو، نظام حیات جو دستور حیات ہے دین اسلام، اس کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ نماز کو لے لیں، 5 وقت کی جو نماز با جماعت ہے، اس میں ساری تفریق ختم ہو گئی۔ کوئی صغیر ہے یا کبیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صفیں سیدھی بنایا کرو، صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تو اندیشہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے نہ کر دے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صف بندی کے لیے جب کہا جائے تو ہر شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی آگے چلے جاؤ، خود آگے نہیں جائے گا۔ یہ آپ مشاہدہ کر لیں، آج جمعے میں دیکھ لیں، اگر کہا جائے کہ بھئی صفیں سیدھی کرو، خالی جگہ پر کرو، مجال ہے وہ آدمی ہل جائے وہاں سے، وہ پچھلے لوگوں کو اشارہ کرے گا کہ آگے چلے جاؤ، آگے خود نہیں جائے گا۔ تو ڈسپلن اگر دیکھنا ہے کہ اسلام میں کتنی اس کی تاکید ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے وقت صف بندی کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور سبو کا لفظ جو امام بولتا ہے، سبو صفوفکم، سبو کہتے ہیں برابر برابر، سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر کر لو، وتراسو، کندھے سے کندھا ملاؤ، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ الاول فالاول، پہلی صف مکمل، پھر دوسری مکمل۔ تو نظم و ضبط 5 وقت کی نمازوں میں دیکھ لیں، لیکن جیسا ڈسپلن حج کے موقع پہ نظر آتا ہے، پوری دنیا میں کسی تہذیب کے اندر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دین کامل ہے، دین اکمل ہے، پوری دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے۔ 30 لاکھ آدمی ہے، انتظار کر رہا ہے سورج غروب ہونے کا، انتظار کر رہا ہے سورج غروب آفتاب کا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو حاجی صاحب بعد میں رش ہو جائے گا، بھی نکل چلتے ہیں، اب بعد بھی رش ہو جانا ہے، انہیں نکل چلیے، اس نے تو اپنا حجی ضائع کر لیا۔ پابند ہے یعنی ڈسپلن اور نظم و ضبط۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں تو حکم ہے کہ سورج غروب ہوا ہے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز پڑھو۔ لیکن دیکھیے حج کا فلسفہ، حج کی حکمت، حج کی لاجک و منطق اور روح سمجھیے۔ سورج غروب ہو گیا ہے لیکن آج یہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے نماز۔ اصل تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا نام ہے۔ لہذا غروب آفتاب ہو گیا، جیسے زور اور اثر ملا کے پڑھی ہیں تو 9 ذی الحج کو وقوف عرفات یہ ختم ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو پھر ذرا چشم تصور میں دیکھیں اور اندازہ کریں، وہی 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک وقت میں 30 لاکھ کم و بیش افراد وہ مزدلفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نماز پڑھے بغیر جا رہے ہیں۔ وہ سادہ لوگ جنہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو حاجی صاحب جو ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں اور جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار نماز نہ پڑھ لیں یہاں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، تو وہ حیران ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی؟ کہ نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے جس طرح پڑھی تھی اسی کے مطابق پڑھنی۔ اب یہ بات سمجھ لیں، یہ ہے وہ اسلام کے نظام کی حکمت و برکت۔ اب کرنا کیا ہے کہ مزدلفہ جب پہنچتے ہیں عرفات سے، وہاں عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔
عمومی طور پر جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، اتنا بڑا تحرک ہے، 30 لاکھ آدمی جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفے پہنچ کر عشاء کے وقت میں پھر 2 نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں نمازیں پھر مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں۔